جب دکھ بہت زیادہ ہو جائے تو حل صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سے تعلق مضبوط کیجیے، مسئلے حل ہو یا نہ ہو، لیکن زندگی پرسکون ہو جائے گی اور پھر اللہ راستے بھی نکال دے گا۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف رب سے کہا کرو۔ ہر انسان کی بہتری اللہ انسان سے بہتر جانتا ہے۔ غریب پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ بے ادب اور بدتمیز لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کیجیے، سازشیں نہیں۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کی کیلیں اس بے رحمی سے مت ٹھوکے کہ ساری زندگی ان میں سے خون رستا رہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ عارضی نفرت ہو تو کہیں نہ کہیں گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن بغض پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ چوکنا رہو جو کسی کے پاس بھی بیٹھے اس سے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوشش کامیاب ہو جائے تبھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ دعاؤں سے اپنے نصیب بدلو۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہیں۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، لیکن صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو بلند کر دے گی، اور جس چیز سے یہ نرمی کھینچ لی جائے گی تو اسے پست کر دے گی۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازم ہے کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہنا۔ قیامت کے دن دنیا دار لوگوں کے بارے میں
کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بیماریوں میں بڑی بیماری دل کی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی دل آزاری ہے۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائے۔ اللہ کی عطا پر شکر، مصیبت پر صبر، غلطی پر ندامت اور گناہ پر توبہ، یہی بزرگی کا راستہ ہے۔ بہت قیمتی ہو کر مفت ہو جانا بزرگی ہے۔ تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم علیہ السلام کو امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، اس کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے رزق ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کے بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ شکووں کی دکان پر مصیبت ہی کا کاروبار چلتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ اگر اللہ کو معذرت اور ندامت کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے۔ جس کو اللہ نے ولی اور بزرگ نہ بنایا ہو اور وہ بزرگی کا اظہار کرے تو وہ خود پریشان ہو جائے گا۔ طاقت انسان سے عاجزی چھین لیتی ہے، عاجزی چھن جائے تو انسان نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، لمبی خاموشی کو اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور دین کے معاملات میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ آدمی فرشتہ تو نہیں بن سکتا، لیکن کوشش کرے تو انسان بن سکتا ہے جو اس کے اختیار میں بھی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اسی لیے کہتے ہیں،
جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ دوست کے انتخاب سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے، لیکن کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بددیانتی ہے۔